پاکستانی سیاست میں نا ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے جو بار بار نئے انداز میں سامنے آتا ہے۔ کون کس کا آدمی ہے؟ بالکل۔ اور حال ہی میں نواز شریف نے عمران خان پر فوج کا پروجیکٹ ہونے کا الزام لگایا تو یہ بحث ایک دم سے پھر گرم ہو گئی۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس الزام کی تہوں کو کھولتے ہیں اور کہانی کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ اچھا؟ آج کی گفتگو صرف اس الزام تک محدود نہیں رہے گی، مطلب ہم اس بیان کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اصل میں ہے کیا۔ یہ تو ایک ایسا کھیل لگتا ہے جس نے کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصول تقریباً وہی رہتے ہیں۔ ہمارے ذرائع نہ صرف ماضی کی تاریخ کھنگالتے ہیں بلکہ فوج کے موجودہ اندرونی نظام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، جہاں ایک بالکل الگ ہی کشمکش چل رہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ بات تو بہت دلچسپ ہو گئی، یعنی جو الزام نواز شریف آج عمران خان پر لگا رہی ہیں، ذرائع کے مطابق وہی الزام تاریخی طور پر خود ان پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ چلے ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے بیان میں نہ صرف عمران خان کو تیار شدہ لیڈر کہا بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ انہیں لانے والوں کا احتساب ہو۔ اور یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب عمران خان خود تقریباً 2 ماہ سے نظروں سے اوجھل ہیں۔ وقت کا انتخاب تو ہمیشہ معنی خیز ہوتا ہی ہے۔ بالکل، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے تو خود نواز شریف صاحب کا سیاسی سفر کیسے شروع ہوا؟ ان رپورٹ سے جو تصویر سامنے آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کا سیاست میں داخلہ کسی عوامی تحریک یا کوئی طلبہ سیاست یا نظریاتی جدوجہد سے نہیں ہوا۔ تو پھر کیسے؟ ان کا انتخاب 1980s کی دہائی کے اوائل میں پنجاب کے طاقتور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر جنرل غلام جیلانی خان نے کیا تھا۔ یعنی انہیں باقاعدہ ہینڈ پک کیا گیا تھا، کسی سیاسی عمل کے ذریعے وہ سامنے نہیں آئے۔ جی، لیکن کیا اس دور میں مطلب ایک فوجی آمریت کے تحت سیاست میں آنے کا کوئی اور راستہ تھا بھی؟ کیا ذرائع اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک معمولی بات تھی یا کوئی غیر معمولی قدم؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ذرائع اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت فوجی حکومت کو ایک ایسے سیاسی طبقے کی ضرورت تھی جو پیپلز پارٹی اور بھٹو اعظم کا مقابلہ کر سکے، خاص طور پر پنجاب میں۔ بالکل، خاص طور پر پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ انہیں ایک ایسے لاہوری صنعت کار چہرہ چاہیے تھا جو بھٹو مخالف بیانیے کو تقویت دے۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے نواز شریف ایک بہترین انتخاب تھے۔ جی، تو ایک لحاظ سے یہ اس دور کا معمول ہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے نئے چہرے متعارف کرواتی تھی۔ 1981 میں انہیں پنجاب کا غیر منتخب وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اچھا، یہ ان کی سیاست کا پہلا قدم تھا جو انہیں جنرل ضیاء الحق کے قریب لے آیا۔ وہی جنرل ضیاء جنہوں نے مبینہ طور پر انہیں عوامی سطح پر اپنا بیٹا بھی قرار دیا تھا۔ جی بالکل، اور ذرائع کے مطابق انہیں ضیاء کے قریبی حلقے تک پہنچانے میں جنرل فیض علی چشتی جیسے کرداروں نے اہم رول ادا کیا۔ تو یہ کوئی حادثاتی سفر نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ 1981 سے 1985 تک غیر منتخب وزیر رہے، اور پھر 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد جنرل ضیاء کی مکمل حمایت سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو یہ ایک طویل اور محتاط طریقے سے تیار کیا گیا سیاسی کیریئر تھا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو یہ کہانی صرف ایک فرد کو تیار کرنے کی نہیں، اس کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک پورا سیاسی اتحاد ہی کھڑا کر دیا۔ میرا اشارہ 1988 کے بعد بننے والے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI کی طرف ہے۔ اب آپ کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے اہم باب پر آ گئی ہیں۔ 1988 میں ضیاء الحق کی موت اور بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کے بعد سیاسی منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ جی، تو اسی موقع پر پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتوں کا ایک اتحاد بنایا گیا جسے IJI کہا گیا۔ جی، ان رپورٹس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس اتحاد کے پیچھے اصل دماغ اور طاقت ISI کی تھی۔ اور اس وقت کے سربراہان؟ اس وقت کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور بعد میں ان کے جانشین لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی اس کے گاڈ فادر سمجھے جاتے ہیں۔ تو اگر آج عمران خان کی حمایت میں ISI کے کردار کی بات ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک آزمودہ فارمولا لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک پیٹرن ہے۔ اور پھر وہ
مہران بینک اسکینڈل والا معاملہ بھی تو ہے نا؟ اصغر خان کیس۔ جی، اصغر خان کیس۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کرنے اور پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے سیاستدانوں میں پیسہ بانٹا گیا۔ اور نواز شریف سمیت کئی بڑے نام اس سے مستفید ہونے والوں میں شامل تھے۔ جی، تو ان ذرائع کا اصل نچوڑ یہ نہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بنیادی ڈھانچہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتا ہے۔ مطلب یہاں ہر سیاسی کھلاڑی اسی نظام کی پیداوار ہے جس کے خلاف وہ بعد میں علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا سیاسی اوریجنل سن ہے جس سے کوئی پاک نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، نواز شریف نے اپنے حالیہ بیان میں صرف یہی نہیں کہا بلکہ عمران خان پر کچھ ٹھوس الزامات بھی لگائے، جیسے امن و امان کی تباہی، معیشت کا دیوالیہ۔ اور پھر اس کے برعکس اپنی بیٹی مریم نواز کی پنجاب حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ جی، اور جب ان دعووں کو اعداد و شمار کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ امن و امان کے حوالے سے یہ تجزیے بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی دیکھی گئی تھی۔ اور معیشت پر کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آج کل ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ معیشت کی بات کریں تو اعداد و شمار خود ایک کہانی سناتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی 12% کے قریب تھی، جو کہ زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تھی، لیکن ان کے بعد آنے والی حکومت میں یہ آنکڑا اڑ کر 38% تک پہنچ گیا۔ واو! اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ نون لیگ کے اپنے سابق گورنر محمد زبیر بھی کہہ چکے ہیں۔ صحیح۔ اور مریم نواز کی حکومت کی تعریف کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں، خاص طور پر لاکھوں گھر بنانے کے دعوے پر؟ اس پر ذرائع نے ایک بڑا دلچسپ اور چپتا ہوا موازنہ کیا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے نواز شریف کے اپنی بیٹی کی کارکردگی کو پیش کرنے کے انداز کو پرانے وقتوں کی ایک مغربی رسم ڈیبیوٹانٹ بال سے تشبیہ دی ہے۔ ڈیبیوٹانٹ بال وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی تقریب ہوتی تھی جہاں اشرافیہ اپنی جوان بیٹیوں کو معاشرے کے امیر اور طاقتور خاندانوں سے متعارف کرواتے تھے، جس کا بنیادی مقصد اچھے اور موزوں رشتے تلاش کرنا ہوتا تھا۔ اور سیاسی وراثت کو باقاعدہ طور پر متعارف کروانے کی ایک رسمی تقریب زیادہ لگ رہی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تبصرے کا لبے لباب یہی ہے کہ یہ سب کچھ عوامی خدمت سے زیادہ خاندانی سیاست کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کی ایک کوشش محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف سیاستدان ایک دوسرے پر اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ خود ہے۔ جب یہ سب سیاسی کھیل چل رہا ہوتا ہے تو فوج کے اپنے ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ذرائع میں ایک بہت ہی عجیب اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لیفٹ اوور یا ڈوگی بیگ۔ یہ کن کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ یہ اصطلاح ان سینئر جرنیلوں کے لیے استعمال کی گئی ہے جن کے کیریئر کے راستے میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا۔ ذرائع ایک ایسی صورتحال کی تصویر کشی کر رہے ہیں جیسے کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں CEO اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ آنے پر اسے منسوخ کر دے اور مزید کام کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو اب اچانک کئی باصلاحیت اور تجربہ کار نائب صدور جو اگلی CEO شپ کے لیے سالوں سے تیاری کر رہے تھے، ان کا کیریئر اچانک رک گیا ہے۔ بالکل۔ اور موجودہ صورتحال میں یہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ذرائع کے مطابق موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع ملی ہے اور اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ بھی سنبھال چکے ہیں، جس سے ان کی مدت ملازمت مزید بڑھ گئی ہے۔ تو اس فیصلے کا براہ راست اثر ان کے بعد آنے والے سب سے سینئر اور قابل افسران پر پڑا ہے۔ جی، جو اب شاید کبھی بھی فوج کے اعلیٰ ترین عہدے تک نہ پہنچ پائیں۔ تو یہ صرف چند نام نہیں ہیں بلکہ یہ وہ پوری قیادت ہے جو ایک طرح سے انتظارگاہ میں بیٹھی ہے۔ کون ہے یہ افسران جن کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ ان میں سب سے نمایاں نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا ہے، جو ایک ہی وقت میں ISI اور قومی سلامتی کے مشیر، دو اہم ترین عہدوں کو سنبھال رہے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں۔ بہت زیادہ۔ ان کا زیادہ تر کیریئر مغربی سرحدوں یعنی افغانستان اور وزیرستان جیسے پیچیدہ محاذوں پر گزرا ہے، جبکہ موجودہ چیف کا تجربہ مشرقی سرحد یعنی بھارت اور کشمیر پر زیادہ رہا ہے۔ اچھا، اور دوسرے نام؟ اس کے علاوہ لاہور جیسے حساس کور کی کمان کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین شاہ ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک اور چیف آف جنرل سٹاف جیسے اہم عہدے پر فائز لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا شامل ہیں۔ یہ سب تو بہت بڑے نام ہیں۔
جی، یہ وہ افسران ہیں جنہوں نے 25 سے 30 سال ملک کی خدمت کی ہے، ہر طرح کے حالات دیکھے ہیں، اور اب وہ اپنے کیریئر کے عروج پر پہنچ کر ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کا ادارے کے مورال پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ جب ترقی کا ایک قدرتی اور میرٹ پر مبنی نظام رک جاتا ہے تو اس کے اثرات تو گہرے ہوتے ہوں گے۔ بالکل، ذرا یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ان افسران کی اتنے سالوں کی محنت، امیدوں اور توقعات کا کیا بنا؟ جب ایک ادارے میں اوپر جانے کا راستہ بند ہو جائے تو اس سے نہ صرف انفرادی سطح پر مایوسی پھیلتی ہے، بلکہ ادارے کے مجموعی ڈھانچے اور کارکردگی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک خاموش بحران ہے جس پر عوامی سطح پر بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے نتائج دور رس ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے ایک طرف سیاسی میدان میں الزام تراشی کا ایک ناختم ہونے والا چکر دیکھا۔ نواز شریف کا عمران خان پر لگایا گیا الزام تاریخی شواہد کی روشنی میں ایک آئینے کی طرح خود ان کی اپنی سیاست پر بھی منعکس ہوتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف ہم نے طاقت کے مرکز یعنی فوج کے اندر کی ایک ایسی تصویر دیکھی جہاں تسلسل اور توسیع کی پالیسی نے ادارے کے اندر ایک طرح کا جمود پیدا کر دیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں مل کر پاکستان کی سیاست اور حکمرانی کے ایک بڑے مخمسے کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل، سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر اسی سے لڑتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ خود اپنے اندرونی نظام کو مستحکم رکھنے کی جدوجہد میں مصروف نظر آتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان اور طاقتور ترین ادارہ دونوں ہی اپنی بقا اور تسلسل کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے نظر آتے ہیں جو نظام کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ایک حقیقی جمہوری، میرٹ پر مبنی اور غیر جانبدار نظام کے پنپنے کے امکانات آخر ہیں کیا؟